بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیکن آف دا سیز، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 7 مارچ 2024۔ 15 اپریل 1912 میں پیش آنے والے ٹائٹینک حادثے میں 1512 افراد ہلاک ہوئے، جو کہ اپنے سفر کے چوتھے اور پانچویں دن کی شام میں ایک برفانی تودے سے ٹکرا گیا اور 2 حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا۔ اس کا ملبہ شمالی بحر اوقیانوس میں 3 سے 4,000 میٹر کی گہرائی میں پایا جاتا ہے۔ اگرچہ ماضی میں 1187 فٹ لمبے بحری جہاز بنائے جا چکے ہیں، تاہم اب ایک صدی کے بعد جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے فن لینڈ کے شہر ترکو کے شپ یارڈ میں ایک بار پھر ایسا بحری جہاز بنایا گیا ہے۔ بحری جہاز بنانے والی کمپنی رائل کیریبین انٹرنیشنل آئیکون کی طرف سے 2023 میں دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز بنانے کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز کو آئیکون آف دا سیز کا نام دیا گیا ہے، جو مجموعی طور پر 1200 فٹ لمبا اور 165 فٹ چوڑا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے 2600 مرد مزدوروں نے روزانہ کی بنیاد پر رات دن خدمات سر انجام دی ہیں۔ سفر کو خوبصورت اور یادگار بنانے کے لیے اسے تمام تر سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے۔ آئیکون آف دا سیز کی تکمیل کے لیے $2 ارب کی لاگت آئی ہے۔ اس کا وزن 2.5 لاکھ ٹن سے زیادہ ہے۔ یہاں اس بات کا خیال رہے کہ آئیکون آف دا سیز ایک صدی قبل ڈوبنے والے جہاز ٹائٹینک سے 5 گنا بڑا ہے۔ ٹائٹینک کی لمبائی 1000 فٹ سے کم تھی اور اس میں صرف 2300 افراد کے سوار ہونے کی گنجائش تھی۔ آئیکون آف دا سیز کا پہلا آزمائشی سفر 22 جون کو کیا گیا۔ اس کے بعد دیگر آزمائشی سفر بھی 2023 کے اختتام تک کیے گئے۔ اس کے پہلے سفر کے لیے ہزاروں افراد نے مہینوں پہلے سے ایڈوانس ٹکٹ بھی بک کروائے۔ رائل کیریبین کی ویب سائٹ کے مطابق اس میں ایک ہفتہ سفر کرنے کا کرایہ $1,700 سے $2,700 فی کس ہے۔ اسی طرح دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز بالآخر فلوریڈا کے شہر میامی سے اپنے پہلے سفر کے لیے 27 جنوری کو غروب آفتاب سے قبل میامی کی بندرگاہ سے روانہ ہوا۔ اس میں مسافر اپنی مرضی کے مطابق انتہائی طویل یا مختصر سفر کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ 7 دن کے طویل سفر سے لطف اندوز ہونے کے لیے بحری جہاز میامی سے مشرقی کیریبین تک جائے گا اور راستے میں ٹراپیکل علاقوں میں مختلف جزائر کا دورہ کرے گا۔ یہ بحری عجوبہ 20 منزلوں پر مشتمل ہے، جس میں 7,000 سے زائد مسافر اور 2,500 کے قریب عملے کے ارکان کی گنجائش ہے۔ اس سمندری عجوبے میں بالغوں اور بچوں کے لیے الگ الگ خصوصی کیبنز ہونے کے علاوہ فیملی کیبنز بھی الگ ہیں، جبکہ دوستوں کے ہمراہ سفر کو انجوائے کرنے والوں کے لیے بھی الگ الگ کیبنز دستیاب ہیں، جن کی تعداد تقریباً 1,000 کے قریب بنتی ہے۔ اس بحری جہاز میں 7 بڑے سوئمنگ پولز، 6 واٹر سلائڈز، 40 سے زائد ریستوران، بار اور لاؤنج اور کھیلوں کے میدان ہیں۔ اس کے علاوہ سوئمنگ پولز اور تفریحی میدانوں کو بچوں اور بالغوں کے لیے الگ الگ رکھا گیا ہے۔ اس میں سینما، ورزش کے لیے جم خانے، شاپنگ سینٹر، نیز 17 میٹر کی ایک اونچی آبشار بھی شامل ہے۔ بحری جہاز میں رات کے وقت تفریح کے لیے خصوصی لائٹس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ جہاز میں کچھ ایسے مقامات بھی موجود ہیں جہاں شیشے کی دیواریں اور سمندر کے نظارے بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ ایک آئس سکیٹنگ رنگ بھی جہاز میں موجود ہے۔ یہ بحری جہاز رائل کیریبین گروپ کی ملکیت ہے۔ رائل کیریبین کا یہ آئیکون آف دا سیز ایک تیرتا ہوا عجوبہ ہے، جو کہ انسانی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت اور جدید لگژری سفر کے شعبے میں جدت کی اعلیٰ مثال بھی۔ آئیکون آف دا سیز نے ونڈر آف دا سیز سے دنیا کے سب سے بڑے کروز شپ کا ٹائٹل بھی لے لیا ہے، جو کہ رائل کیریبین ہی کی ملکیت تھا۔ یہ تیرتا ہوا عجوبہ اپنے اندر ایک چھوٹا سا شہر سمیٹے ہوئے کروز انڈسٹری میں نئے معیار قائم کرتا ہے۔ ماہرین ماحولیات نے خبردار کیا ہے کہ مائع قدرتی گیس سے چلنے والا جہاز ہوا میں میتھین لے جائے گا، جو کہ نقصان دہ ہے۔ اگرچہ LNG روایتی سمندری ایندھن جو ایندھن کے تیل کے مقابلے میں زیادہ صاف جلتی ہے، لیکن کچھ گیسوں کے اخراج کا خطرہ ہے، جس میں میتھین شامل ہے، جو کاربن ڈائی آکسائڈ سے کہیں زیادہ طاقتور گرین ہاؤس گیس ہے۔ گو اسے ماحول دوست متبادل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، لیکن یہ موضوع کروز انڈسٹری میں کافی تنقید کا باعث بنا ہوا ہے۔ از الفضل
آواز نعیم احمد باجوہ۔